یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وائس چانسلر کی جبری رخصت کیوں کی گئی؟ یونیورسٹی کے اندر تبادلے کیے جا رہے ہیں، جو لوگ انکوائریز میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے ان کو یہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں اور من پسند لوگوں کو لائے جا رہے ہیں۔ جبری رخصت پہ ڈاکٹر ظفر اقبال بلوچ کو بھیج دینا تو یہ تھوڑا سا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ پھر وہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ سارا سیاسی معاملہ ہے، صرف بتایا کیا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، جو ایکٹنگ وائس چانسلر تعینات کیے گئے ہیں اچھے بندے ہوں گے، کچھ ہمارے دوست ان کے حق میں قصیدے بھی لکھ رہے ہیں، ظاہراً ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن ان پر بھی بہت ساری گفتمائیاں ہو رہی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنے بڑے ان کو میرا خیال اسٹیپ نہیں لینے چاہیے تھے۔ بھئی اب جنبش قلم آپ ایک ایکٹنگ آ کے تو سارے نظام کو تہو بالا کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ظفر اقبال بلوچ صاحب نے جو لوگ نے ہاسٹل کے لیے جہاں وصولیوں کے لیے بندہ مقرر کیا تھا، جس نے کروڑوں روپے کی ہاسٹل سے وصولیاں کیا اور نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، تو اب اسے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی حمایت میں کوئی کمپین نہیں کر رہے، جو سچ ہوگا، جو حقائق ہوں گے اس سے اپنے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل یونیورسٹی ایک مرتبہ پھر موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر طالع ازمہ لوگوں نے اس یونیورسٹی کو مشق ستم بنایا ہوا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وائس چانسلر کی جبری رخصت کیوں کی گئی؟ سلیکشن بورڈ میں کیا کوتاہیاں ہوئیں؟ جعلی ڈگری کیس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے اندر وہ عہدیدار جنہوں نے ہمیشہ اس یونیورسٹی سے مفادات اٹھائے ہیں، جن کا روزگار اس یونیورسٹی سے وابستہ ہے، وہ کیوں کمر بست ہیں اس یونیورسٹی کو تباہ کرنے کے لیے؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی ابو المعظم ترابی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک عظیم مادر علمی ہے۔ یہاں پر جو تعلیم کا فروغ ہے اس میں گومل یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس یونیورسٹی سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، جنہوں نے اس یونیورسٹی سے پڑھا ہے، جنہوں نے اس یونیورسٹی سے مفاد لیا ہے، جن لوگوں کا روزگار اس یونیورسٹی سے وابستہ ہے، انہوں نے ہی اس یونیورسٹی کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ایک مرتبہ پھر گومل یونیورسٹی مسائل کا شکار ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چند سال قبل یہاں پہ افتخار احمد کو وائس چانسلر تعینات کیا گیا تھا، تو ان کا تقریباً ٹینور جو تھا وہ جبری رخصت کی نظر ہو گیا تھا، اور آج ایک مرتبہ پھر ایک ایسا وائس چانسلر آیا ہے جو یونیورسٹی میں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر وہ انسان ہیں، ان سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، کچھ سیاسی ان کے بھی اوپر بھی پریشر ہوں گے۔ اس سے ہٹ کر بنیادی چیزیں اگر دیکھی جائیں تو یونیورسٹی کی بہتری میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے ڈاکٹر ظفر اقبال کا، لیکن اس وقت وہ جبری رخصت پہ ہیں یونیورسٹی کے اندر۔ اس وقت جب یہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو بڑے پیمانے پر اکھاڑ بچھاڑ شروع ہے، یونیورسٹی کے اندر تبادلے کیے جا رہے ہیں، جو لوگ انکوائریز میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے ان کو یہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں اور من پسند لوگوں کو لائے جا رہے ہیں۔ تو تمام تر صورتحال پر تجزیہ کرنے کے لیے میں ابو المعظم ترابی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ گومل یونیورسٹی کا جو حالیہ بحران ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ترابی صاحب آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ یہ تو کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ گومل یونیورسٹی بڑی باوقار اور بڑی عالمی سطح پر ایک ساکھ رکھنے والی، وقار رکھنے والی شاندار ادارہ ہے ہمارا۔ جب اس کا اسٹارٹ تھا، اس کا اصل میں بحران وہاں سے شروع ہوا، تباہی بربادی وہاں سے ہوئی جب اس کو بہتر طور پر چلتے ہوئے، بہتر طریقے سے چلتے ہوئے، اس کے وقار اور ساکھ بلند ہوتے ہوئے اس میں سیاسی مداخلت شروع کر دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے جو بڑی بات ہے وہ سیاسی مداخلت ہے۔ جب سیاسی مداخلت کی جاتی ہے تو اس میں پھر وہ پیسے دینے کی جو شرط ہے اس کے ساتھ بھرتیاں بھی رکھ دی جاتی ہیں۔ تو جب پہلی دفعہ پیسے دیے گئے تو اس کے ساتھ سیاسی بھرتیوں کی بھی انہوں نے اپنی فہرست بھی دی ساتھ پیسوں کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پیسے دیے جاتے ہیں، تو میں نے ڈاکٹر ظفر اقبال بلوچ صاحب سے بھی بات کی تھی، میں نے کہا سر یہ پیسے جو دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ پھر لسٹ دے دی جاتی ہے، یہ پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو ان کی تنخواہوں کے اخراجات ہیں، ان کے مراعات کے اخراجات ہیں وہ جاری رہتے ہیں۔ تو یہ خسارہ کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ فائنانشلی کرائسس جو ہے کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہیں۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ بڑھ زیادہ ہو جاتا جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ہم پینشنرز کو، تنخواہ داروں کو جو ہے دیں گے جن کی بقایا جات ہیں، اور یہ جو ہم بندے بھرتی کریں گے تو ان لوگوں کی ہم نے بندوبست کیا ہے کہ ریونیو جنریٹ ان پیسوں سے ریونیو بنیں گے، ان پیسوں سے ریونیو جنریٹ کریں گے۔ تو اب یہی صورتحال تھی
تو آپ سمجھتے ہیں کہ مینا خان نے جو اب جو وزیر برائے اعلیٰ تعلیم ہے اسٹیٹمنٹ دی اسمبلی میں، تو انہوں نے جب پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، وضاحت کی ہے، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ 6 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے قائد اعظم سٹی کیمپس میں، اور اس کی مقامی طور پہ انکوائری بھی ہوتی ہے، اس کے کوآرڈینیٹر کو بھی سٹی کیمپس کے تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ متعلقہ جو آفیسر ہے وہ حوالات میں بھی جاتا ہے، پھر ان کا راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے فریقین کا۔ تو اس کے بعد اب اس ایشو کو 6 ماہ کے بعد بنیاد بنا کر جبری رخصت پہ ڈاکٹر ظفر اقبال بلوچ کو بھیج دینا، تو یہ تھوڑا سا شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، اور اس کی پھر وہی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ سارا سیاسی معاملہ ہے۔ پھر بتایا کیا جا رہا ہے، اب آپ یہ دیکھیں نا، مینا خان کیا بتا رہے ہیں کہ جی اس قائمہ کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی کا جو ہے فلاں سربراہ ہے، اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایم پی اے احمد خان کنڈی بھی ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارا سیاسی چکر ہی چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے پس پردہ سب کچھ آپ کو سیاسی مسائل ہی نظر آ رہے ہیں، سیاسی مطالبات ہی نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو سیاسی مقاصد ہیں اور بہت باریک سیاست ہوتی ہے اس کے پیچھے، گورنمنٹ یونیورسٹی کے پیچھے، اور اس میں جتنے بھی طالع ازماء ہیں جنہوں نے بھی یونیورسٹی کو نقصان پہنچایا، ان کا بنیادی طور پر تعلق یونیورسٹی سے ہے۔ تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو سلیکشن بورڈ کا معاملہ تھا، پتہ نہیں اس پہ تحقیقات کا مینڈیٹ موجودہ کمیٹی کو ہے یا نہیں ہے، اس میں اقربا پروری کی گئی ہے، بہت بڑے پیمانے پر اس میں اقربا پروری کے ساتھ ساتھ بلنڈر کیے گئے ہیں جو ریکارڈ پر باتیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جعلی ڈگری کا کیس تھا، یہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور شاید میرا خیال ہے کہ جو مینڈیٹ ہے، جو 3 نکات دیے گئے ہیں کمیٹی کو، یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ جن باتوں پہ تحقیقات کمیٹی کر رہے تھے اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ اچھا، یہ تھوڑی سی بات میں بھی اس پہ کر دوں کہ آپ نے یہ جو بات کی کہ اب وہاں مینا خان صاحب جو پالیسی بیان دے رہے ہیں اس میں سلیکشن بورڈ کا کہیں تذکرہ ذکر نہیں ہے۔ جی ہاں، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ظفر اقبال فرشتہ ہے، اس کے ساتھ ٹیم جو ہے وہ فرشتہ ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا اور سب صاف ستھرا ہے، انسان ہے، کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، کوتاہی ہوگی، اور سیاسی پریشر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی پریشر کی بات بھی میں کرتا ہوں کہ جب یہ پیسوں کی بات میں کر رہا ہوں کہ لسٹ بھی پکڑا دی گئی، اور اس کے ساتھ پھر ایک جو پرانی ٹیم تھی وہ بھی مشروط کر دی کہ یہ ٹیم بھی آپ یہ رکھیں گے۔ اچھا، یہ ایک نئی بات آپ کر رہے ہیں، مطلب اس ٹیم کے ساتھ چلنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب وہ ٹیم نیچے ساری کی ساری وہ پرانی ہوگی اور ظفر اقبال صاحب تنہا ہوں گے، تو اب بحیثیت سربراہ وہ ذمہ دار ہیں کہ دستخط ان کے ہوتے ہیں، لیکن دستخط ان کے ہوتے ہیں، آخری دستخط ان کے پاس فائل آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر دستخط کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے، لیکن ساتھ ٹیم بھی دے دی گئی۔ یہ سیاسی مداخلت تھی، یہ بھی کہ وہ پوری ٹیم بھی انہیں رکھنی پڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو آپ سلیکشن بورڈ کی بات کر رہے ہیں، مینا خان صاحب وہاں سلیکشن بورڈ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو بنیادی سوالات میں نے اٹھائے ہیں، سلیکشن بورڈ اور جعلی ڈگری کیس، یہ بات وہ وہاں کیوں نہیں کر رہے؟ اب جعلی ڈگری جب کا کیس آتا ہے، اچھا جعلی ڈگری کیس بھی یوں سمجھے اتفاقاً آیا ہے، پہلے سے کوئی طے شدہ نہیں تھا، پہلے بھی یہ خبریں ہم اور آپ لگاتے رہے، ہم بات کرتے رہے ہیں، اور اسی انتظامیہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے 5000 سرٹیفکیٹس، جعلی سرٹیفکیٹس کی اسکینڈل کی خبر بھی ہم نے لگائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں تھیں، رحیم داد خان کی جعلی ڈگری جو پرویز مشرف کے دور میں انتخابات کے لیے مشروط کر دی گئی تھی۔ منصور کنڈی نے خود اپنے ایک ولاگ میں اس بات کی تصدیق کیا کہ مجھے اس لیے ہٹایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک معروف اور مشہور بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اسی کے علاوہ جو ہے اور ڈگریوں کی باتیں بھی تھیں۔ تو اب جو یہ معاملہ ایک سیاسی شخصیت نے کال کی وی سی صاحب کو، اور وی سی صاحب نے جب، اب مجھے وہ صحیح یاد نہیں آ رہا کہ کیا معاملہ تھا، لیکن یہ تھا کہ انہیں پتہ چلا تو وہ ڈگری جعلی نکلی۔ اب اس ڈگری کا ایک ڈگری جعلی ملی، سرا پکڑا، پھر انہوں نے پورا سرا پکڑا، جب آگے بڑھے تو وہ 1500 تک تو پہنچ گئے۔ تو اب مزید بھی آگے انکوائری ہونی تھی، مزید بھی تحقیقات ہونی تھی، لیکن یہ جو 1500 ڈگریاں ہیں، ان میں جو 543 کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی آئی کہ جی اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں 4 سدہ کے ہیں، ثوابی کے ہیں، مردان کے ہیں،
اور ان علاقوں کے لوگ ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں, اور پھر بااثر لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں. میں ان کو بڑے لوگ تو نہیں کہتا, لیکن عام زبان میں ان کو بڑا لوگ کہا. یہ بڑے نہیں ہوتے, چھوٹے ہی ہوتے ہیں, گھٹیا ہی ہوتے ہیں. تو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بڑا آدمی تو نہیں کہہ سکتے. ہم دولت اور اس کی امارت کی بنیاد پہ اور اس پہ بڑا آدمی کہہ دیتے ہیں, ورنہ بڑا آدمی نہیں ہوتے. یہ ان سے گھٹیا کوئی نہیں ہوتا. تو اب یہ لوگ جو ہیں اس میں جو بھی یہ نام آئے ہیں, تو وہ لوگ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, اب انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ ایک 6 ماہ پہلے پرانے واقعے کو, جس کا مسئلے کا حل بھی ہو گیا, اسے بنیاد بنا کے 6 ماہ کی جبری رخصت بھی بھیج دیا. اور اب آگے چل کے آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے, کہ جہاں جہاں ظفر اقبال بلوچ صاحب نے جو لوگ مثلا ہاسٹل کے لیے جہاں وصولیوں کے لیے بندہ مقرر کیا تھا, جس نے کروڑوں روپے کی ہاسٹل سے وصولیاں کیا اور نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, تو اب اسے ہٹا دیا گیا ہے. اسی طرح جہاں جہاں بھی وہ بہتری کا کام ہو رہا تھا, تو کیوں ان کا آبجیکشن ہے جی. اور یار شریف آدمی پہ, ایماندار آدمی, تو آبجیکشن تو ہوگا. تو وہ اگر آبجیکشن ہوگا, اعتراضات ہوں گے, احتجاج ہوگا, تو آپ انہیں ہٹا دیں گے. تو اس طرح تو پھر صدر کو بھی چلے جانا چاہیے, وزیر اعظم کو بھی چلے جانا چاہیے, ان کی حکومت کو, ان کی اپنی حکومت کو چلے جانا چاہیے. میرا اس میں ذاتی طور پر اپنا بھی یہی خیال ہے کہ جو ایکٹنگ وائس چانسلر تعینات کیے گئے ہیں, کچھ ہمارے دوست اچھے بندے ہوں گے, ڈی خان کے ہیں, لوکل ہیں, نعمت اللہ بابر, کچھ ہمارے دوست ان کے حق میں قصیدے بھی لکھ رہے ہیں. ظاہراً ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی, لیکن ان پر بھی بہت ساری انگشت نمایاں ہو رہی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اتنے بڑے ان کو میرا خیال اسٹیپ نہیں لینے چاہیے تھے کہ ایک بندہ یونیورسٹی کو ٹریک پہ چڑھا کے جا رہا ہے, ریکوری کر رہا ہے, ہاسٹل میں جو ایک اسٹوڈنٹ کا ایک مافیا تھا اس کو کنٹرول کرنے کی اسلحہ کر کے منشیات دونوں کلچر کو اس نے ختم کیا. تو آپ یک جنبش قلم, آپ ایک ایکٹنگ آ کے تو سارے نظام کو تہہ و بالا کر رہے ہیں. کیمپس میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو نکالنے کے لیے میں نے خبر لگائی تھی. ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی نے لیٹر جاری کیا تھا, اس پہ عمل درآمد ہوا تھا. اس وقت ڈاکٹر صدیق کنٹرولر تھے, انہوں نے پھر مجھے آگاہ کیا تھا کہ جی آج ہم نے وہ شگاف کیے ہیں کمروں میں, تاکہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں, قابل استعمال نہ رہے کمرے. ابھی وہ تو اس کے بعد سلسلہ چلتا رہتا ہے, پھر بھی شاید چلتا رہے گا. ڈاکٹر اقبال جب ظفر اقبال مسئلہ حل کر دیں گے تو پھر مسئلہ پیدا ہو. اب یہ لوگ جو وہاں رہتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہی اسلحہ لاتے ہیں, یہی وہاں منشیات لاتے ہیں, یہی وہاں اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, زیر تعلیم ہوتے ہیں, ان کو خراب کرتے ہیں, ان کو پالیٹکس میں پھنساتے ہیں, احتجاج کرواتے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے. اور ان کے پیچھے بھی ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں, ان کی حکومتیں ہوتی ہیں, ان کے سیاستدان MNAs MPAs اور سینیٹرز ہوتے ہیں. اچھا ترابی صاحب, یہ سلسلہ آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یونیورسٹی ایک فوکس ہے ہماری گومل یونیورسٹی ڈیر اسماعیل خان کی, بالکل, کہ یہاں پہ شرح خواندگی بہتر ہوئی ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں, ہمارے نوجوان, انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ملک کے مختلف شعبوں میں اپنا ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو یہ نہیں لگتا کہ مسلسل کوئی گزشتہ 8-10 سالوں سے آپ دیکھیں تو ڈیر اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی پہ سیاست ہو رہی ہے اور یونیورسٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کیا جا رہی ہے. تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ یونیورسٹی ٹارگٹ ہے اور اس کو کبھی بھی پیروں پہ کھڑا ہونے کی, بالکل جیسے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے, عالمی طاغوت ہے, عالمی جو استحصالی قوتیں ہیں پاکستان کو نہیں ابھرنے دیتی, اسی طرح پاکستان میں کے میں جو ہے ہماری جو اشرافیہ جو ہے یہ ابھرنے نہیں دیتے. ہاں, یہ بالکل آپ نے 100% اچھی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے, اس میں ہمارے مقامی سیاستدان بھی شامل اور آپ پڑھے لکھے ہوں. ایک تو یہ تھا نا, اور کسی بچی کا تصور تو بہت مشکل تھا کہ ہمارے ہاں کوئی بچی جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو, PhD کرے. چلو بچے تو کہیں نہ کہیں سے وسائل والے لوگ کرا سکتے تھے, لیکن بڑا مشکل تھا. لیکن اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں باثر. ظاہر ہے اس میں جب اندر کا کوئی فرد یا افراد ملے ہوئے نہ ہوں تو باہر کا تو کوئی نقب نہیں لگا سکتا. تو ترابی سے بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ گومل یونیورسٹی سمیت ڈیر اسماعیل خان کے جن ایشوز پر لوگوں کو کنسرن ہے ان پر کوئی بات کریں. آج ہم اس پہ پہلا پروگرام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگر گومل یونیورسٹی کا یہ ایشو اسی طرح چلتا رہا, روزمرہ بنیاد پر ہمارے پاس بہت زیادہ لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ اب دستاویزات بھجوا رہے ہیں کہ کیا کیا انلیگیلٹی ہوئی ہیں اور یونیورسٹی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ یونیورسٹیز کے ایشوز پر اپنے لوگوں کو آگاہ کریں, اور ہمارا اخبار ہے یا ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے,
یہ ایک بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی حمایت میں کوئی کمپین نہیں کر رہے. جو سچ ہوگا، جو حقائق ہوں گے، اس سے اپنے لوگوں کو آگاہ کریں گے اور جتنا بھی ہو سکے گا عوام کو صحیح رپورٹنگ کریں گے کہ تاکہ لوگوں تک اوریجنل بات پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی عرفان مغل اور ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.